زمانہ ہم نے پڑھ لیا تھا ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد یہ بھی میرے خیال ہے پڑھ لیا تھا ہم نے, نہیں پڑھا تھا؟ اچھا چلیں. ثلاثی مجرد جی شروع کریں جی. جی تین حرفی یعنی کہ 3 حرف والا جو ہو نا اسم اور فعل, اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. جیسے کہ علم میں 3 ہی ہے نا حرف, ثلاثتن 3 حرف ہیں, زید ان میں بھی 3 حرف ہیں, شجر ان میں بھی 3 ہیں, نصرہ اب فعل ہے, نصرت ناصر مدد کرنے والا, منصور ان جس کی مدد کی جائے, ٹھیک ہے. نصرہ ہے یہاں پہ تو نصرہ مطلب اس نے مدد کی, ضربہ اس نے ضرب لگائی, سمعہ اس نے سماعت کی. یہ ہم نے پڑھ یعنی کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی مطلب ہے کہ ڈیٹیل پڑھ لی تھی. اب حروف علت مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ بھی ہم نے ہلکی سی اس پہ یہ کیا تھا اس میں نا, ٹھیک ہے. حروف علت, حروف صحیحہ, حروف تہجی کے اندر حروف اصلیہ, حروف زائدہ, ٹھیک ہے. اب میں نے بتایا بھی تھا آپ کو وائٹ بورڈ پہ سارا. اب آج میں نے ایک چیز آپ کو دی تھی ہوم ورک کے لیے, حروف اصلیہ اور حروف زائدہ میں کیا فرق ہے. حروف اصلیہ جو فا عین لام, اچھا آپ مجھے خود بتائیں, اس کا تیاری کی ہے گھر میں, مجھے اس کا بتائیں ذرا. جی ہزاروی صاحب آپ بتا دیں, ہزاروی صاحب آپ بتا دیں. جی میں زوم پر سن رہا ہوں. ہاں جی, حروف اصلیہ اور حروف زائدہ میں کیا فرق ہے. حروف اصلیہ شیخ وہ ہوتے ہیں جو فا عین لام کے کلمہ جو ہے, جو وزن ہے نا ناویوں کے, ہاں اس پہ جو کلمہ پورا آتا ہے اسے وہ جو حروف ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف اصلیہ. اور ہاں اس سے جو زائد ہوتے ہیں تو ان حروف کو حروف زائدہ بھی کہتے ہیں. حروف اور آگے زائدہ, جا کے یہ ثلاثی مزید فی اور اس طرح مزید فی اور آگے, رباعی مزید اور اس میں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. حروف اصلیہ سے مراد فا عین لام کے مقابلے میں, اور حروف زائدہ جو اس سے ہٹ کر یعنی آگے آ جائے, ٹھیک ہے. متکلم اور مخاطب میں کیا فرق ہے. متکلم اور مخاطب کس سے کہتے ہیں. جی آپ کس میں پڑھ رہی تھیں آپ مجھے بتائیں. متکلم. نہیں شیخ آپ نہیں, میں واٹس ایپ پہ کال پہ جو ہیں ان سے اب سوال کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. جی ٹھیک. متکلم ماشاء اللہ کلام کرنے والا, ٹھیک ہے. اور مخاطب نہیں, مخاطب نہیں ہے, مخاطب توئیں پہ زبر ہے, زیر زبر پیش کا ہی اس میں معاملہ ہے سارا عربی میں. زیر آ جائے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو نا ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. قرآن میں ہے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, ابراہیم ماں پہ زبر ہے, ٹھیک ہے, اور ربو پہ پیش ہے. یہاں پہ رب فاعل بن رہا ہے اور ابراہیم ماں کیا ہے بن رہا ہے, مفعول بن رہا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے, کام کرنے والا کون ہے, آزمانے والا کون ہے, رب, اس کے آخر میں پیش ہے. اللہ. اور جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ کون ہے, ابراہیم. اب ابراہیم ماں کی زبر کی جگہ اگر پیش لگا دے تو اس کا الٹ معنی بن جائے گا کہ ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. ربو پہ زبر ڈال دیں اور اس پہ پیش لے آئیں تو کیا ہو جائے گا, یہ فاعل بن جائے گا, وہ مفعول بن جائے گا. تو مخاطب اور مخاطب میں فرق ہے. یہاں ہے متکلم اور مخاطب. متکلم کلام کرنے والا, ٹھیک ہے جی. مخاطب, مخاطب کیا ہے, خطیب صاحب کس سے مخاطب, دیکھیں جی مخاطب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سامعین, ٹھیک ہے, ہاں جی ان کو کہتے ہیں. اب ایک بات سنیں, جس حرف, جی 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 بتائیں. یہ جو مطلب آپ نے کہا نا ابراہیم
اس پہ زبر پڑھنے سے یا زیر پڑھنے سے معنی تبدیل ہوگا، یا ربہ کی جگہ ربہ پڑھیں گے تو تب معنی تبدیل ہوگا نا؟ جی جی، ابراہیم ربو اذب ہاں تلا ابراہیم، جب مبتلا کیا جی ابراہیم کو، اذب تلا ہاں جی ابراہیم ربوہ، ان کے رب نے آزمایا جب ابراہیم کو، جی ربو یہاں پہ کیا ہے؟ فائل ہے نا، فائل ہے۔ ٹھیک ہے، ربو کی جگہ ربا پڑھ دیں تو یہ مفعول بن جائے گا، ابراہیم ماں کی جگہ ابراہیم پڑھ لیں، ابراہیم فائل بن جائے گا، نہیں ابراہیم نے آزمایا نعوذ باللہ اپنے رب کو، تو زیر زبر پیش کا ہی چکر ہوتا ہے سارا اس میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ٹھیک ہے، بہت جزاک ضروری اللہ۔ چیز ہے جی۔ اچھا، متکلم مخاطب ہو گیا، جس حرف پر کسرہ ہو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ جی مکسور، ٹھیک ہے۔ واو الف اور یا کو کیا کہتے ہیں؟ کون سے حروف؟ حروف صحیحہ، علت، ٹھیک ہے، واو الف یا کو حروف علت کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا مجموعہ بنتا ہے وائی، ضرب لگائیں نا بچے کے کمر پہ تو وہ آواز نکالتا ہے وائی، تو یہ ہے حروف علت کا گروپ، واو الف اینڈ یا۔ جی اگلا سبق علم الصرف، جی آپ پڑھیں، آگے آگے پڑھتی جائیں۔ علم الصرف کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، صرف یصرف کس کو بولتے ہیں؟ پھیرنا، تبدیل کرنا، اس کے پھیرنا۔ لغوی معنی ہے جی، صرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھیرنا یا تبدیل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے، یعنی تغیر مطلب تبدیل کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ کو صیغے بنانے کی مہارت حاصل ہو جائے اور ان میں تبدیلی کرنی، مثال کے طور پر نصر، یہ میوٹ کر دیں جی، میوٹ کر دیں پلیز۔ اچھا، نصر ایک نام ہے، کیا ہے؟ ایک اس کو ہم ظرف وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مصدر، ٹھیک ہے۔ مطلب نیو اسٹوڈنٹس ہیں، میں زیادہ وہ مشکل الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ نصر ایک کیا ہے جی؟ ایک اس میں سے آگے ناصرون بھی بنا ہے، منصورون بھی بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے؟ نون صاد اور را اس میں روٹ ورڈز ہیں، لیکن ان کو تبدیل کر کے کسی کو فاعل بنا دیا، کسی کو مفعول بنا دیا، اسی طرح آگے مؤنث مذکر، ٹھیک ہے، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اس میں تفضیل، بہت ساری چیزیں آگے اس میں جو ہے نا کیا ہوگا جی، اس میں یہ سارا کس کا کام ہے؟ علم الصرف کا، صیغے بنانے، ان میں تبدیلی کرنے، قواعد و ضوابط جو ہے نا اس کے مطابق جہاں جی۔ جی شیخ آپ پڑھیں جی، موضوع کیا ہے علم صرف کا؟ موضوع اس میں معرب اس میں اور مورب اور اس میں متصرف ہے، فعل متصرف ہے۔ فعل متصرف ہے، اس کا کیا مطلب؟ موضوع اس کا کیا ہے جی؟ علم صرف کا یعنی موضوع اس کیا میں ہے؟ جو اس میں مورب کہتے ہیں جس کے اعراب چینج ہو تبدیل ہوتی سکیں، تبدیل ہو سکیں، ایک مبنی ہوتا ہے، ایک مورب ہوتا ہے۔ مبنی مطلب مبنی برحق، یعنی اللہ رب العالمین کی بات مبنی برحق ہے، یعنی وہ مبنی ہے اور وہ چینج نہیں ہو سکتی، اسی طرح مبنی جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا، اور معرب جو چینج ہو جائے۔ فعل متصرف، فعل متصرف سے کیا مراد ہے یہ؟ جی شیخ شیخ ہزاروی صاحب، جی جی متصرف، فعل متصرف سے کیا جی جی مراد ہے؟ میں سر آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں سر، معذرت، فعل متصرف انتہائی سے کیا معذرت۔ مراد ہے؟ جی فعل متصرف سے کیا مراد ہے؟ فعل متصرف سے سر صرف یصرف و تصریف سے یہ ہے، ہوں تو متصرف کا مطلب ہوتا ہے متصرف، یعنی اے،
اختیار رکھنے والا، اختیاری فعل. دیکھیں جی جو تبدیل یعنی متصرف، اب ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اس کا کیا معنی ہے لغوی، پھیرنا اور تبدیل کرنا. ٹھیک ہے، پھیرنا اور تبدیل. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا فائدہ اس کا کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے. عربی کے مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ کرنا. عربی کے مفرد یعنی اکیلے اکیلے جو الفاظ ہیں نا، سنگل ورڈز، ان کا صحیح تلفظ اور ان میں غلطی کرنے سے محفوظ رہنا. اب دیکھیں نا میرے پاس یہ علم صرف کا علم تھا نا، تو میں نے یہاں فاعل اور مفعول ابراہیم اور رب کو یعنی پہچان لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا آپ یہ علم حاصل کریں گے تو اس میں غلطی سے محفوظ رہیں گے. اس کا بھی حکم جو ہے نا فرض کفایہ ہے. چند لوگ سیکھ لیں تو کام چل جاتا ہے، کوئی نہ سیکھے تو سب گنہگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے جنازے کا حکم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے کیا ہے جی؟ یہ ریکارڈنگ بھی تیار ہو جائے گی، آپ لوگوں کو مل جائے گی، وہاں سے لازمی آپ اس کو ٹائم دیا کریں تھوڑا سا. اچھا کلمے کی تعریف اور تقسیم. کلمہ ویسے ہم عام طور پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اور کلمہ ہے. کلمہ بامانی مفرد لفظ کو کہا جاتا ہے. بامانی یعنی معنی والا، جس کا کوئی معنی ہو، اور اکیلا لفظ اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل آدمی، علم جاننا. ٹھیک ہے، یہ سنگل ہے، معنی بھی بتا رہا ہے اپنا. فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی لازمی پایا جائے. ٹھیک ہے، اب اسم نام تھا نا، رجل ایک مرد ہے، اس میں زمانہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، لیکن کام کے اندر کام کرنے کے معاملے میں زمانہ پایا جانا ضروری ہے. یعنی ہم کہتے ہیں جی اس بندے نے مدد کی، تو بھائی مدد کب کی؟ مدد کرنا. مدد اب 3 زمانوں میں سے ایک میں ہو سکتی ہے، یا کر چکا ہے مدد، یا کر رہا ہے، یا کرے گا. اب یہاں پہ ہے نصرہ، اس نے مدد کی. ٹھیک ہے، یہ ہے ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ. اب ینصرو، نصرہ ہے نون صاد را، اس میں فا عین لام کے مقابلے میں نصرہ. اور آگے اس کو مضارع میں لے جانا ہے تو شروع میں کیا کرنا ہے؟ یا لگانا ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. یہ کنٹینیو اور فیوچر دونوں اس میں شامل ہوں گے، حال اور مستقبل. ٹھیک ہے جی. اب آگے اسی نصرہ کو انصر میں شروع میں کیا کر دیا؟ اب نصرہ کیا تھا؟ فعل تھا، اس میں چینجنگ کر دی گئی، ینصرو بنا دیا. پھر انصر، تو ایک مرد مدد کر. ٹھیک ہے، آرڈر کیا جا رہا ہے، حکم کیا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، امر ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر قرآن میں بہت سی آپ کو مطلب ہے کہ ملیں گی مثالیں. اگر ہم روزمرہ جو پڑھتے ہیں قرآن، اس میں اگر غور کریں نا ہم، تو ہمیں، میں کہتا ہوں کہ نماز میں تھوڑا سا ہم غور کر کے پڑھیں نا یہ، تو ہمیں بڑا سرور ملے گا نماز پڑھنے میں، کہ کیا مطلب ایک بہترین قسم کا جو ہے نا طریقہ کلام ہے عربی کا. ترجموں میں وہ مزہ نہیں آتا جو عربی سمجھ کر ان کو سننے پڑھنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے نا قل هو اللہ احد، قل، قال یقول سے تھا نا، یہ نصر ینصر ہے، جیسے یہ قال یقول ہے. قال سے قل، تو کہہ، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے. قل هو اللہ احد، قل کا کیا مطلب؟ تو کہہ، آرڈر ہے نا. یہاں بھی ہے انصر، تو مدد کر. نہیں آ رہی سمجھ میرا خیال ہے. انصر، تو مدد کر. تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. احد ہمارا اردو کا لفظ ہے. اللہ اللہ صمد. ٹھیک ہے، لم یلد، ولادت سے ہے نا، لم یلد ولادت، نہ وہ کسی سے مطلب ہے کہ پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا. ٹھیک ہے،
لم یلد، یلد پہ ہم غور کریں نا، یہاں سے بھی ہمیں اولاد ولادت کے الفاظ سامنے آتے ہیں، روٹ ورڈز ہمیں پتہ لگ جائیں ان چیزوں کے تو ٹھیک ہے نا. اب عنصر تو ایک مرد مدد کر فیوچر میں. حرف جو ہے نا، اب اسم اور فعل، اسم نام، فعل ہو گیا کام، اور حرف کیا ہوا، اسم ایک اور ایک بات فعل کو پوچھیں. درمیان میں. اچھا، حرف جو ہے نا وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، جیسے کا، کے، کی، نا، نے، نی. اس کا کوئی مطلب نہیں ہم سمجھ سکتے. ہم کہتے ہیں کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جب اس کے آگے پیچھے کچھ لگائیں گے تو پھر کا کی اہمیت جو ہے نا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ناصر کا قلم، ناصر کی کتاب ہے جی، اسماعیل کا سوٹ. ٹھیک ہے نا، مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہے جی، حرف کے ساتھ جب تک کوئی اور آگے پیچھے نہ ملے نا اسم فعل، تو حرف کیا ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، ہم نے پڑھا ہے. اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. اب کا، کے، کی، نا، نے، نی میں کوئی بھی نہیں زمانہ پایا جا رہا. نے، نون اور یا، نے، اس کا کوئی میننگ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. جب ہم کہیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نے تب اپنی اہمیت سامنے لائے گا. ٹھیک ہے، یہ نے کیا ہے، لفظ ہے، حرف ہے. کیا ہے جی، حرف ہے. جیسے من، سر تو من چلے عربی مثال میں نہیں دیتا. من، ٹھیک ہے. قرأت القرآن من سورۃ الفاتحہ ہے جی. جی جی اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا. ٹھیک ہے نا. کیا من ہے، من سے، الہ تک. ٹھیک ہے. فی میں، فی الارض لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. فی صرف میں کہہ دیں تو سمجھ آ جائے گی؟ کوئی نہیں آئے گی جب تک ہم آگے پیچھے لا تفسدوا، لا تفسد الارض ایسے نہیں ہے، فی الارض لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. ٹھیک ہے. فی کا مطلب میں، اندر، زمین کے اندر فساد نہ کرو. اچھا آگے کیا ہے، زمانہ بھی اس میں شیخ جی کیا جو ہے. لکھا ہوا ہے علم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے، بولیں. اچھا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ہے رجل، جی رجل ہے اور دوسرا علم ہے نا، ہوں اسم کی مثالوں میں یہ دونوں آئے. جی. تو یہ جو علم ہے جاننا، اسے ہم فعل کے معنی میں نہیں لے کے جائیں گے یا مصدر فعل کے معنی میں؟ علم جاننا ہے نا، یہ تو علم جی جی. یعلم سے. ٹھیک ہے. علم یہ ایک، اچھا، جیسے یہ ہماری کیا اردو ہے، میں یہ کہتے ہیں نا اسم کہ ہے نا، کھانا یہ اسم ہے، اسم. پینا. جی ایسے ہے نا. اچھا. علم، علم ہے نا، جی علم، جی علم نالج کو کہتے جی ہیں جی. نا. ٹھیک ہے. اس کی بحث آگے اچھا. مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ. ابھی اسٹوڈنٹس بیسکس ہیں نا، اس لیے ان کے سامنے ڈیٹیل اگر میں ہاں رکھ دوں تو وہ پھر یہ پڑھا ہوا بھی بھول جائیں گے بیچارے. ٹھیک ٹھیک ہے. آپ تو پڑھے ٹھیک ہوئے ہے. ماشاء ٹھیک اللہ. جی اللہ ٹھیک ہے پاک جی. برکت دے آپ کو. نہیں نہیں، اچھا آپ سے کرنے کی جی. دقت ہے. اچھا آگے کیا ہے جی، من الافی ہو گیا. اسم فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی مثال یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے. آمن حامد باللہ، اس میں آمن فعل، حامد اسم، بے حرف. ٹھیک ہے. اور لفظ اللہ بھی اسم ہے. لفظ اللہ کیا ہے جی، ایک نام ہے نا، اسم ہے نا. اسم گرامی آپ کا کیا ہے، اسم گرامی اردو کا لفظ ہے ہمارا. فعل بھی کہتے ہیں جی، فعل صحیح، یہ اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. اور حرف کیا ہے جی، حرف ہم اوپر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آمن حامد باللہ، یہ
دہرا کے آپ لوگوں نے آنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مزید پڑھ لیں میرا خیال ہے. اللہ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے نا؟ لفظ اللہ بولا کریں, لفظ اللہ. لفظ اللہ جو ہے تو یہ مفعول بن رہا ہے نا؟ یہ مفعول فاعل کی بحث نہیں ہے یہاں پہ, اسم فعل حرف بتا رہے ہیں. وہ بیسک ہے نا, بالکل سٹارٹنگ ہے یہ کتاب کی. نہیں میں آمن حامد اچھا باللہ, یہ تو علیحدہ علیحدہ لفظ ہے نا. آمن حامد باللہ, یہ سنٹینس نہیں ہے, یہ جملہ نہیں ہے, یہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. اسم فعل اور حرف تینوں کی جو ہے نا انہوں نے یہ لکھ کر مثال دی ہے آسان کر کے. ٹھیک ہے جی. آمن فعل, حامد اسم, با حرف, یہ وہ نہیں ہے ترکیب کرنے والی, وہ اور چیز ہے, وہ انشاءاللہ آئے گی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا معنی یہ بنے گا, اس کا یہ معنی بن سکتا ہے کہ حامد اللہ پر ایمان لایا. آمن حامد باللہ, آمن ایمان لایا, حامد ٹھیک ہے اسم فاعل ہے, باللہ حامد اللہ پر. یہ تو ٹھیک ہے, میں یہ بحث نہیں اصل میں کرنا چاہ رہا یہاں پہ. ٹھیک ٹھیک ہے, بن تو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں میں ویسے تھوڑا جی سا بیچ میں جی جی, اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. اچھا نیکسٹ آمین. سوالات ہیں. سوالات میرا خیال ہے دے دیتے ہیں ان کو ہوم ورک کے لیے, کیا کہتے ہیں؟ کافی ہے جی اتنا, آگے پڑھنا ہے اور ہیں جی. اسماعیل صاحب کے گھر والے, ہاں جی آگے دے دوں, بہت ہے اتنا. یہ ریکارڈنگ میں سے آپ سن کے یاد کر کے تو آئیے گا, آگے پڑھا دوں. اور آگے تمرین آ رہی ہے, سوالات وغیرہ. کافی ہے اتنا. عامہ کے کورس کی تیاری ہو رہی ہے, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ پیچھے رہ جائیں گے پھر ہم لوگ, یہ زیادہ اگر نہ اس کو ٹائم دیا تو. جس طرح ٹائم دینا چاہ رہا ہے نا, مطلب ہے کہ دینا چاہیے نا, اس طرح ہم نہیں دے پا رہے ٹائم. ظاہر ہے اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, جب تک سب مل کر ایک دوسرے کو کھینچ کر نہ چلے نا تو نہیں ہو سکتا کچھ بھی. ٹھیک ہے, اکیلی اللہ کی ذات ہے, یہاں پر سب مل جل کے سر چلتے میرا ہیں. تو خیال ہے کہ تھوڑا جی جی شیخ, جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ چلیں باقی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقیوں سے پوچھ لیں, اگر کہیں تو بہتر ہے کہ تھوڑا تیز چلا جائے. نہیں, وہ پیچھے چھوڑ, آگے دوڑ والا کام ہو جائے گا, وہ بیچارے پہلے نہیں دے پا رہے ٹائم, تو زیادہ ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے جی. نہیں ان کے مشورے کے بغیر نہیں. ٹھیک, ہاں بالکل صحیح ہے. آج میرا خیال ہے اتنا ہی کر لیتے ہیں. ریکارڈنگ مل جائے گی آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ اور گروپ میں بھی, تو باقی اللہ خیر کرے انشاءاللہ. ڈیٹیل باقی پڑھیں گے. ایک کتاب کو میں تھوڑا ٹائم دیتا ہوں, مکس اگر 4 کتابیں میں آدھے گھنٹے میں پڑھا دوں وہ پھر نہیں سمجھ آئے گی, کھچڑی بن جائے گی, تو ایک بھی نہیں صحیح سمجھ آ سکے گی. اس لیے ٹھیک ایک ہے ایک شیخ, بارک کتاب کو اللہ میں تھوڑا فیکم. ٹائم روزانہ دے کر تو ان کو جتنی پڑھی گئی چلیں ٹھیک ہے. جس نے امتحان دیا ان کو دلوا دیں گے, جس نے جو نہ دے سکے ان کو پڑھائیں گے پھر صحیح کر کے, شاید وہ پڑھ لیں اسی اس میں آ کے. چلے بھئی ہم اس بار نہیں دے پائے اسی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, آگے چلیں وہ نیکسٹ پھر دے سکیں گے. نہیں تو کچھ نہ کچھ تو انہیں الحمدللہ نماز ہی کم از کم ٹھیک ہو جائے گی. ہے جی, چلیں ٹھیک ہے جی. ہم کلاس آج کی اتنی مطلب ہے کہ ختم کرتے ہیں یہاں پہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.